بھی بہت ساری چیزیں ایجنڈا کے اوپر ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں ہماری محدود وقت کے اندر مکمل ہو جائیں. پاکستان میں دھاندلی کا سلسلہ اور دھاندلی کی جو ایکوزیشن تھی, ٹریبونل بنا اور اس کے بعد جو ہے NA 125 کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا, جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب اور حامد خان صاحب کے حوالے سے کہ جی وہاں پر اب ری الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. PMLN اب جاری ہے ہائی کورٹ کے اندر, تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا. اس کے بعد NA 122 کے اوپر بھی ایک رپورٹ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی. تو یہ اب یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ اب ثابت ہو رہی ہے PTI, اور یہ جو فیصلے آ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی طرف سے اس کا کیا نتائج نکلیں گے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ذوالفقار مرزا صاحب آصف علی زرداری کے 45 سال پرانے دوست, اب ان کے بارے میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو سندھ پولیس نے گھیر لیا ہے. کیا نظر آ رہا ہے اس میں, کوئی ملی بھگت ہے؟ اگر ملی بھگت نہیں ہے تو زرداری صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب کا کیا مسئلے مسائل ہیں سندھ کی اور پیپلز پارٹی کی اوپر, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. GCC کی سمٹ ہو رہی ہے, سارے کے سارے جتنے بھی GCC کے ملک ہیں وہ سب کے سب امریکہ آئے ہوئے, کیمپ ڈیوڈ میں ان کی میٹنگ ہے. لیکن پرنس سلمان جو ہیں, کنگ سلمان, بادشاہ سلمان جو ہیں سعودی عرب کے, ان کی اوباما صاحب کے سے میٹنگ ہوگی اس پوری جو سمٹ ہے اس سے پہلے. تو دیکھتے ہیں کہ اب واقعی اب اوباما صاحب جو ہیں اور امریکن US کی جو حکومت ہے کیا واقعی اب ریچ آؤٹ کر رہی ہے GCC کے اوپر, ان کے جو شکایتیں ہیں, ان کے جو مسائل ہیں یا ان کے جو شکوے ہیں وہ سب دور کرنے کی کوشش کریں گے اوباما صاحب. کیا نتائج نکل جائیں گے اس پہ گفتگو کریں گے. نیپال کے اندر انڈین میڈیا کا رول, تو دیکھیں گے کہ جی کیا انڈین میڈیا کے اوپر جو رول پلے کیا جس کے اندر نیپال کے اندر بہت زیادہ جو ہے غم و غصہ پایا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کے اندر ایک ایجوکیشن کی رپورٹ آئی ہے بائی الف اعلان, جو کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس نے ایک ریسرچ بھیجی ہے. اس ریسرچ کے اوپر بات کریں گے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایجوکیشن پاکستان میں اتنی بری نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے, باقی جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے کچھ بہتر ہے. اور پاکستان ملٹری نے جو اکیوز کیا ہے اس وقت, ایک جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر بتایا گیا کہ جی را انوالو ہے پاکستان کے اندر, اور کہا جا رہا تھا پہلے طالبان کو سپورٹ کر رہی تھی, پھر BLA بلوچ لبریشن آرمی کو را سپورٹ کر رہی تھی, اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی را پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علی حسن سمنتور صاحب, ریاض حق صاحب, مصباح اعظم صاحب. ریاض حق صاحب آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ NA 122 اور NA 125 میاں صاحب کی, میاں نواز شریف یا PMLN کی جو حکومت ہے اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ اب یہ جو نتائج اور یہ جو فیصلے آ رہے ہیں ثابت ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے؟ اصل میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو نادرا کی رپورٹ ہے اس میں تفصیلات جو ہیں وہ کافی ڈیمنگ ہیں. ناٹ نیسیسرلی سینگ کہ انہوں نے کچھ کیا ہے PMLN نے, لیکن اس میں ایک سوالات بہت اٹھتے ہیں کہ کیا الیکشن واقعی صاف شفاف ہوا تھا جیسا کہ لوگ اسیوم کر رہے تھے. تو اس رپورٹ میں کچھ چیزیں جو ریزلٹ جو پڑھنے کے وہ یہ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ تقریباً 40% جو ووٹ ہیں ان کو فنگر پرنٹ ڈیٹا کے ساتھ وہ صرف 40% جو ہے نا ان کو میچ کر سکے فنگر پرنٹس جو نادرا کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ. اچھا, کیونکہ جو کاؤنٹر فائل ہوتی ہے بیلٹ کی اس کے اوپر تھم امپریشن ہوتا ہے. اس تھم امپریشن کو جب انہوں نے کمپیئر کیا جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے اس سے, تو وہ اس کو میچ نہیں کر سکے. Only 40% of them actually matched. لیکن اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ پوری بات تو سن لیں پہلے. اچھا, تقریباً 93,000 ایسے ووٹس ہیں, 93,582 جن کے تھم امپریشنز کو ویریفائی کریکٹلی نہیں کر سکے. اس کے علاوہ اور جو تفصیلات ہیں اس میں وہ کچھ ایسی ہیں کہ کوئی تقریباً 6,123 ووٹ ایسے تھے جن کے جو سینک نمبرز ہیں, آئیڈینٹی کارڈ نمبرز ان کے اوپر لکھے ہیں وہ غلط ہیں. ایسا وہ سینک نمبرز ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اور 370 ووٹس ہیں جن کے اوپر کوئی مینشن ہی نہیں ہے کسی سینک نمبر کا. تو یہ سب چیزیں ریکوائرمنٹ ہے جو کریکٹ بیلٹ کی, کہ اس میں انفارمیشن ہونا چاہیے, کم از کم یہ نمبر جو وہ تو ویلڈ ہونا چاہیے. یہاں تو ویلڈ. پھر کئی انہوں نے ووٹ ایسے دیکھے کہ جو ایک ہی سینک نمبر پہ 2 یا 3 یا 4 ووٹ ڈالے گئے ہیں. تو اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں, دے آر ایکچولی ریزنگ اے لاٹ آف کوسچنز کہ یہ الیکشنز میں اس کے کانڈکٹ ہیں, اس میں ریگولیرٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, کیا ایشوز ہیں اس میں, ان کو کس طریقے سے کریکٹ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے مصباح صاحب, آپ نے ان کے سنا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی تو لگ رہا ہے کیا امید سے بڑھ کے دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں, دھاندلی کا تو کہیں ذکر نہیں کیا, اور یہ تو بالکل ٹوٹل نان سینس جو عمران خان صاحب اتنے دن سے کہہ رہے تھے, جو اس پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے تھے کہ اردو بازار سے اس میں پیپر ایڈ کیے گئے اور کچھ نہیں نکلا.
انہوں نے لکھا کہ 0 ایوری سنگل بیلٹ واز فاؤنڈ کہ وہ جو تھا الیکشن کمیشن کا ایشو کردہ پیپر تھا اینڈ نو ایشو. اوکے سو ایک تو یہ بات ہو گئی. آئیے اب ریاض صاحب نے جو 2-3 پوائنٹ اٹھائے, مطلب ان کی بات تو میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, صحیح کہہ رہے ہیں وہ, میں نے بھی بہت تفصیل سے پڑھی ہے رپورٹ. یہ جو 93,000 ووٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ ویریفائی اس سے نہیں ہوئے, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے مخدوش کہ آپ نے انگوٹھا لگایا وہ موڑ دیا وہ ہو گیا, وہ مخدوش اس کی وجہ سے, وہ لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرلی. اور کہ لیکن اس کے ان 93,000 ووٹس کے جو NICs تھے دے آل میچ. تو اب یہ جو ہے یہ ایک بہت یہ ان کا جو TOR9 ہے جس کے اندر انہوں نے اس کو بڑی کلیئرلی بتایا اس چیز کو. اچھا 6,000 ووٹ کا جو ریاض صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ادر دین وہ 6,000 ووٹ جس کے بارے میں اچھا اس پر بھی جو ججز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں لا ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں نے اپنا NIC کارڈ نمبر لکھا ہو تو غلط لکھ دیا ہو. تو وہ جو ہے لیکن نادرا کے پاس کوئی وہ نہیں ہے جس سے. اچھا ادھر آئیے ذرا پھر سے 93,000 ووٹس پر. اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ان کے پاس جو مشینز ہیں دے گو فار اے 400 DPI اونلی. اچھا اور جو آپ کے جو ہوتے ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ میں یو کین گیٹ 600 DPIs. تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی اس سے پتہ چل گیا کہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تو یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا تو مطلب ایک ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نے 93,000 PTI کے ووٹرز کو گھروں میں بند کیا ہو, ان سے کارڈ چھینے ہوں اور جا کر وہاں پر ووٹ دیا ہو اور سارے وہ خراب کیے ہو تاکہ ایک جو دوسری بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو 7 جو پولنگ بوتھ کھولنے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے NA 125 کے اندر, لیکن کہا جا رہا ہے کہ 125 کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں ابھی 125 کی طرف آ رہا ہوں. ہاں 125 میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے سعد رفیق صاحب اور بڑے لوگوں کی طرف سے یہ کہ اگر وہ سارے جو پولنگ بوتھ ہے وہ اگر واپس بھی کھول دیے جائیں تب بھی سعد رفیق کی جو لیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سعد رفیق کی لیڈ بہت زیادہ ہے اور اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو سعد رفیق جو گئے ہیں کورٹ میں انہی سب وجوہات کی بنا پہ گئے ہیں وہ, کیونکہ آپ دیکھیے جو 17 حلقے تھے جو کہ ٹرائیبیونل نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ بات اس کے اوپر اس کو کھولیں گے, ان 17 میں سے 10 میں PTI جیتی ہوئی تھی اور 7 میں یہ جیتے ہوئے تھے, سعد رفیق جیتے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جو تھا جب انہوں نے ایک طرح سے کلین چٹ سی دے دی ان کو, پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اب جیسے ہری پور میں ہوا تھا PTI کینڈیڈیٹ پہ الزام تھا کہ انہوں نے بے ایمانی کروائی. کورٹ نے صرف الاؤ کیا یہ جو ہیں عمر ایوب صاحب کے, کورٹ نے صرف الاؤ کیا کہ ان پولنگ اسٹیشنز پہ آپ دوبارہ سے ووٹنگ کر لیں. تو اب جو ہے اب یہ جو ختم کروں گا میں یہ بات ایک جملہ کہہ کے کہ سیاسی طور پہ تو یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور میں اگری کرتا ہوں آپ کی اور ریاض صاحب کی بات سے کہ یہ الیکشن کو اور سب کو تو کنٹروورشل بنا دے گا, لیکن قانونی طور پہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. اچھا اور یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پھر سے الیکشن ہوگا اس سال میں, آپ اسیوم بھی کر لیجیے اگر دوبارہ الیکشن ہوگا یہی بے قاعدگیاں ہوں گی اس میں. سمندر صاحب آپ نے 2 حضرات کی بات سنی, آپ اس پورے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جمہوریت کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں, کس حد تک آپ اس طرح کی باتوں کو سپورٹ کریں گے یا ترجیح دیجیے؟ نہیں, جو مصباح نے جو آخری بات کہی اس کے اندر جو ہے وہ جان ہے اور وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے اس کا یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کا ویریفائی نہ ہونا یا اس قسم کے کام ہونا. گو کہ میں نے خود جو ہے کراچی میں ووٹ دیا ہے اور میں نے کم سے کم جب میں نے ووٹ دیا تو میں نے تو بہت شفاف پایا اس نظام کو جو ہے جس کے اندر کہ باقاعدہ میرا شناختی کارڈ دیکھا گیا, میرا نام مل گیا اور پھر جو ہے باقی سارا کام ہوا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ باقی جگہوں کے اوپر کس طریقے سے کام ہوتا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر ایک ضرورت ہے اس پورے نظام کو جو ہے بہتر بنانے کی اور شاید وہ اس پورے عمل سے گزر کے اگلی دفعہ ایک بہتر ہمیں شفاف جو ہے وہ انتخابات دیکھنے کو ملے. مگر اس سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے اس چیز کے اندر کہ کاش کہ اسی وقت کو جو ہے جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں جو ہے کچھ کام کرنے کے لیے بجائے اس کے, کیونکہ ابھی تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, اس کو جو ہے وہ اپیل کریں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے. ریاض صاحب آپ دونوں حضرات کی بات سنیں کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ کہنا کہ یہ
किसी एक शख्स ने धांधली की है ये सही नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े सवालात उठते हैं इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि भाई वाकई इसमें तो मसाइल हैं। जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है पाकिस्तान में, इसको बेहतर होने की जरूरत और काफी ह्यूज इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब एक चीज मसलन जो एक यहां तक भी हुआ कि तकरीबन को 570 वोट्स ऐसे भी थे जिनको उन्होंने काउंट किया एज लेजिटिमेट वोट्स के जो वहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं थे उस हल्के में, कहीं और से आके वोट डाल दिए। ये तो इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस है, इनकॉम्पिटेंस है। और दूसरे उससे जो है ना ये रिजल्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो आदमी का बहुत ड्रॉप हो जाता है। और दूसरी बात ये जमहूरियत में सब में बड़ी जर्ब तो फिर तो ये कहा जाए कि जमहूरियत में सब में बड़ी जर्ब तो इलेक्शन कमीशन ने खुद डाली है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा निजाम जिस तरीके से जो सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है वो एडिक्वेट नहीं है, जो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है उसके लिए। तो फिर तो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहे? इमरान खान साहब बात तो सही कर रहे हैं। फिर वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं उन्होंने बैठकर प्लान करके धांधली करवाई नहीं और मेरा मैंडेट छीना। मगर यार ये चीज मतलब यार आप आज इलेक्शन दोबारा कराएं आपके साथ, फिर यही होगा? ये कोई नहीं, ये बात कहना सही। असल में यही तो मसला है। आप ये यकीन से नहीं कह सकते कि क्या अगर बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शन कराया जाता तो क्या रिजल्ट्स एग्जैक्टली यही होते हैं, डिफरेंट होते? ये एक दैट इज द बिग क्वेश्चन, दैट इज द की क्वेश्चन। समंदर साहब, इसका मतलब क्या है कि सही तरीके से इलेक्शन कराया जाता है? इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो नाअहलियां हैं ये दूर की जाती, ये जो यहाँ पर बाहर के लोगों ने आगे इस हल्के में वोट डाल दिए, ये सब चीजें हुई हैं ना, इश्यूज हैं। अब देखो होता ये है कि जिस हल्के में जिसकी जो है अक्सरियत है और ताकत है, क्योंकि जो है बुनियादी तौर के ऊपर उसकी जो है वहां पर एक असर होता है, उस असर के तहत बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जमहूरियत के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि उस शख्स का असर पहले से ही है, फिर तो जमहूरियत के ऊपर आदमी को कामयाब होना ही था। लेकिन 180,000 वोटों में से 570 वोट, यानी कि यार पाकिस्तान में तो ये होता है कि यार मेरे हल्के में लाइन लंबी है, मैं तुम्हारे हल्के मैं जरा टॉपिक को ऑडियंस टॉपिक को गियर शिफ्ट करते हैं और नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार मिर्जा साहब जिस तरह की इल्जामात लगा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर, वो बड़े खतरनाक इल्जामात हैं। उन इल्जामात के अंदर कत्ल का जो है इल्जाम भी मौजूद है और बड़ा एक ऐसा दिखा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक डॉन बन के एक माफिया चला रहे हैं। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। तो रियाज साहब आप किस तरह देखते हैं, क्या इनके अंदर की कोई जाती लड़ाई झगड़ा है जो कि इस तरह सड़क पे आ गया है, या वाकई उनकी एक्विजिशन में कुछ हकीकत है? क्योंकि उनकी बड़ी सारी एक्विजिशन वो लगाते हैं और बड़े जज्बाती होकर बात करते हैं, और अब तो वो जो है असला लेके खड़े हो गए हैं और वो उनको घेर के रखा हुआ। किस तरह देखते हैं आप? इससे ये अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी के किस तरह की पार्टी है, कैसी इसकी लीडरशिप है। ज्यादातर फ्यूडल्स हैं, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार लोग इसमें मौजूद हैं जो कि अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, और आपस में जब उनमें झगड़ा हो जाए तो वो वही तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जो कि इनके आबा व अजदाद करते थे, ट्राइबलिज्म। जब भी जनाब किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो उसको जाके मारो पीटो, असला लेके पहुंच जाओ, पूरी जनाब आप अपनी जैसे बदमाशी गुंडागर्दी करते हैं वो तरीका इस्तेमाल करो, गालियां दो एक दूसरे को। तो दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन पीपल्स पार्टी। नहीं तो पीपल्स पार्टी में अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका भी एक क्वेश्चनेबल इस वक्त जो है रोल है कि जी वो हैं वो नहीं है, वो छोड़ चुके हैं, जरदारी साहब पे नाला है कि नहीं है। लेकिन अब ये यानी कि हर चीज में अब जो है ना बेटरमेंट की तरफ जा रही है, इर्तिका के अमल से गुजर रही है सारी पार्टीज। तो अब क्या पीपल्स पार्टी का भी वक्त नहीं आ गया कि अब नई जनरेशन आए, एक इर्तिका एक नेक्स्ट लेवल पे जाए? वो मसला है। आप देखें ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, जनरेशनल ट्रांजिशन। आपको अगर याद हो कि जब इंदिरा गांधी शुरू में बनी थी तो उनको बड़ी कोशिश की जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने बाहर रखने की, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने काबू किया कांग्रेस को। और जब उन्होंने बल्कि 2 हिस्से हो गए थे, 2 या 3 हिस्से हो गए थे कांग्रेस के। जब उन्होंने काबू किया उसके बाद उन्होंने चुन चुन के जो अपने बाप के जमाने के लोग थे उन सबको निकाल दिया, क्योंकि वो सब समझते थे कि पार्टी उनकी है, वो उस पार्टी के मालिक है, और वो डिक्टेट करना चाहते थे एजेंडा के, नहीं ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे होगा। तो जब तक बिलावल भुट्टो में वो जुर्रत, वो करेज, वो कैपेसिटी नहीं आएगी कि इन सबको निकाल बाहर खड़ा करे, पार्टी को रीमेक करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। मिसबा साहब, मतलब रियाज साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि इसके उसमें, और मैं फुली एग्रीड हूं कि देखिए ये जो है ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो फ्यूडल मेंटालिटी का है।
ایک طرف زرداری صاحب اور ایک طرف ہمارے محترم ذوالفقار مرزا صاحب. ہاں اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا کچھ پرسنل ایشو بھی ہے شوگر ملز کے اوپر اور وہ سب, اور یہ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ کتنا اٹیک کر رہے ہیں زرداری صاحب پہ, اور زرداری صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, لیکن لوگ اب جواب دے رہے ہیں ان کو. لیکن کافی عرصے سے ہی چل رہا تھا اس سلسلہ, اب جواب دینا شروع کیا, اب بھی خود نہیں, اب بھی وہ لوگ پراکسیز نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی, ان کے پراکسیز, بالکل صحیح بات. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان کی خواتین کی پریس کانفرنس کروائی پیپلز پارٹی کی, اور انہوں نے سب سے پہلا اسٹرانگ جواب دیا. اچھا یہ چیز جو فیوڈل مینٹیلٹی میں یہ بڑی سخت چیز ہے, یہ بڑا کہ عورتیں لا کے سامنے کھڑی کر دی کہ ہماری تو عورتیں آپ کو ڈیل کریں گی. اس نے جو تھا نا اور زیادہ یہ جو گئے نہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی بیگم کو فہمیدہ مرزا کو, نہیں وہ تو فہمیدہ مرزا بعد میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ بڑی فہم و فراست والی خاتون ہے, اور لیکن اس بار جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل وہی آئی ایگری, مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل دل سے کر رہی ہوں, لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کو پارٹی نے کہا ہو کہ آپ جائیے. اگر وہ ذوالفقار مرزا کے قریب جائیں گی تو وہ یہ کہہ کے نہیں جائیں گی کہ ذوالفقار مرزا صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, وہ پہلے اپنے آپ کو ان کا پارٹنر شو کریں گی, دین کیونکہ وہ بہرحال پہلے یہ خاموش رہی بہت عرصے تک. ذوالفقار مرزا صاحب گالیاں دیتے رہے, وہ خاموش رہی, تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سمجھدار عورت ہے اور یہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہے, اس فریم میں باہر. بیمار بھی ہیں, ان کا کینسر کا بھی ایشو ہے ان کے ساتھ, ٹریٹمنٹ بھی ہے, وجہ سے وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ اس میں پڑے. اچھا شروع میں مطلب ایک یہ امپریشن تھا کہ شاید یہ زرداری صاحب نے انہیں لانچ کیا ہے. ہاں وہ امپریشن دور ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ زرداری صاحب نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے, کوئی اور سلسلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے جو ہے سیاست ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے لانچ نہیں, ان کی تو بڑے خطرناک قسم کی اس حد تک ایلیگیشن ہے کہ بے نظیر ان سے ناخوش تھیں, بے نظیر نے ان کو نہیں چاہتی تھی کہ ان کو سیاست میں انوالو کیا جائے, یہ قابض ہو کر آ گئے, اور بے نظیر ان سے طلاق دینا چاہتی تھی. یہ بڑے خطرناک سمندر صاحب. تو وہ تو بے نظیر نے کہا بھی تھا اسٹیٹمنٹس ہیں کہ بھائی میں ان کو سیاست, لیکن یہ اس حد تک یہاں نیو یارک میں رکھا ہوا, نہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے میاں نیلسن منڈیلا ہیں, اور اس طرح کی باتیں بھی کی تھی. تو جی, all marriages are made in hell, یہ بے نظیر کا کہنا ہے اپنی شادی کے بارے میں. سمندر صاحب میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی کی جو ناکامی ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت ایک جماعت کے طور پہ, وہ بنیادی طور کے اوپر اصل میں پاکستان کی ناکامی ہے. آپ اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ جو پاکستان جس جگہ کے اوپر بنا وہاں پر جو ہے علاقہ پرستی ہے, وہاں پر ایک برادری سسٹم ہے, یہ اس میں جو ہے وہ ایک وفاقی نظام کا آ جانا, جب یہ ملک جو ہے بنا اس میں جو ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کا اس طریقے سے آنا, اس میں ایک امید آپ کو یہ نظر آئی تھی پیپلز پارٹی کے حساب سے کہ ایک پارٹی ہے جو کہ ہر جگہ کے اوپر مطلب چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, ہاں وہ ان کا نعرہ بھی تھا, وہ ٹوٹ کے وہ آخر میں اب یہاں پہنچی کہ وہ ایک سندھ کی پارٹی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے, یا شاید جو ہے جنوبی پنجاب کی اور سندھ کی جو ایک پارٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے اندر جو پھر مزید جو ہے وہ دراڑیں, بنیادی طور کے اوپر کیا ہے, یہ بنیادی طور کے اوپر یہ پیپلز پارٹی کے اندر کی دراڑیں ہیں, ان کے اندر کی جو ہے پاور اسٹرگل ہے, جس میں باپ بیٹے کی پاور اسٹرگل ہے, اور جو ہے دو دوستوں کی جو ہے پاور اسٹرگل ہے. یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے اس چیز کو میں خود ایک پورے پاکستان کے لیے بڑا خراب سمجھتا ہوں کہ جس میں کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو توڑ کے اور بھی زیادہ کہ ایک بدین کی پارٹی بن جائے, ایک جناب جو ہے وہ لڑکانا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ذوالفقار مرزا جو ہے سندھی قوم پرست کے طور پہ ایمرج ہوں گے. اب یہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک کافی عرصے اصل میں پیپلز پارٹی نے جو ایک جو کامیابی ہے ایک طرح سے زرداری صاحب کی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سندھی نیشنلسٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا. ذوالفقار مرزا صاحب ہمیشہ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں. نہیں, وہ بہت سارے نیشنلسٹ ہیں پیپلز پارٹی میں, بلکہ پارٹی زیادہ تر سندھی نیشنلسٹ ہے. یہ جب بھی ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں ہمیشہ ان کی جو سندھ کی پیپلز پارٹی وہ اس کو اپوز کرتی ہے, تو یہ بلاتے ہیں وہاں سے رحمان ملک کو اس معاملے کو ڈیل کرنے کی. لیکن پیپلز پارٹی ابھی بھی اردو اسپیکنگز کی بھی بہت زیادہ پریزنس ہے. بہت کم. نہیں مرزا صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ذوالفقار مرزا اور ان کے جو جھگڑا ہے؟ نہیں یار, بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ اگر کل کو پتا چلا کہ یہ کچھ انٹرنل پالیٹکس تھی پارٹی کو سامنے لانے کے لیے میڈیا پہ کوریج. مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس میں مزید انٹرنل پرابلمز ہوں گے, اس کے مزید لاسز ہوں گے, مزید نقصانات, اور اس کے بعد پھر جب یہ بالکل when they hit bottom اس کے بعد دوبارہ
یہ رائز ہوگی اور وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو. ہاں لیکن ایک چیز کے اندر بڑی اہم ہے کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی کہتے ہیں بلاول میرے بیٹے کی طرح ہے, میں اس کو مانتا ہوں اپنا لیڈر. آصفہ کو وہ ابھی تک بچوں تک یہ لوگ نہیں آئے, ایک دوسرے دوست آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ تو خیر پہلے کہتے تھے زیاد زرداری صاحب بھی میرا قریبی یار ہے, میں اس کے لیے جان دے دوں گا, اس طرح کی. تو وہ ان کی باتیں جو ہے نا ان کو وہ مخالف نہیں ہے, ان کو آپ نہیں. مگر میں ایک پوائنٹ ضرور کہوں گا جو علی نے کہی بات کہ پیپلز پارٹی کی جو وہ ہے لاس ہے جو کہ فیلیور ہے, دیٹ از اے فیلیور آف پاکستان اینڈ آئی فلی ایگری ود اٹ. کیونکہ ایسا نہیں لگتا آپ کو پارٹی جو کہ پورے ملک میں ہوتی تھی اور وہ جس طرح سے ٹوٹی ہے, جس طرح سے وہ کنفائن ہوئی ہے کہ اب سندھ میں بھی نہیں بلکہ سندھ کے علاقوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اصل میں یہ ٹرائبلزم جو ہے نا انسان کی فطرت میں ہے. یہ ایون جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ایڈوانس سوسائٹیز ہیں وہاں بھی ٹرائب. اب انگلینڈ میں آپ دیکھیں کیا ہوا ابھی حال ہی میں, یعنی جو اسکاٹ لینڈ ہے اس کی 59 میں سے 56 سیٹس جو ہیں اسکاٹش نیشنلسٹ پارٹی نے لے لی, اور ان کی جو رہ گئی پارٹی بیسکلی جو جیتے, حالانکہ جیت گئے ہیں وہ ڈیوڈ کیمرن, لیکن سب کے سب انگلینڈ میں ہیں ان کی سیٹیں, اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو ہو رہا ہے یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, دنیا بھر میں, جیسے پاکستان اور یہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے انگلینڈ. جس طرح یونائٹڈ کنگڈم میں انگلینڈ ہے جو ڈومینیٹ کرتا ہے پورے ملک کو, اسی طرح پاکستان میں پنجاب ہے جو ملک کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں جناب, یہ جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان کی پارٹی بیسکلی پنجاب کی پارٹی ہے. پنجاب میں وہ بہت ساری سیٹیں لے لیتے ہیں تقریباً سبھی, اس کی بنیاد پہ وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ چلا رہے ہیں, حالانکہ ان کی دوسرے پروونسز میں کوئی پریزنس نہیں, خاص نہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو فراست کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے, اور بڑی مشکل ہوتی ہے یہ چیز. سمندر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, جو ہے اس کے اندر صرف یہ کہوں گا کہ جب ایسا نہیں بچتا کہ کوئی سیاسی جماعت جو کہ جو ہے وہ وفاق کی طرح جو ہے وہ مضبوط آگے کی طرف, تو پھر لے دے کے ایک ادارہ بچ جاتا ہے جو کہ وفاقی نوعیت کا ہے, مضبوط, اور جو کہ سیاسی جماعت بھی ہے, اور وہ ہے فوج. ہاں اچھا, جو کہ جو ہے بہت ہی خطرناک بات ہے. اور وہ فوج بھی ایسی جس میں کہ بہرحال آخر میں دوبارہ سے پنجاب کی اکثریت. تو وہ پورا جو سلسلہ ہے یہ اس جگہ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ملک جو ہے بند کے رہتے ہیں. ملک بند کے اس وقت رہتے ہیں جبکہ وہ کسی وفاق کے حساب سے کوئی بند کے رہے ہیں وہ, لیکن یہاں پر جو پاکستان جو بند کے اگر ہے تو صرف وہ عسکری نوعیت کی وجہ سے ہے. اگر آج جو ہے پاکستانی فوج نہ ہو تو سب جو ہے اپنے اپنے علاقوں کو سب اپنے اپنی طرف جائیں گے. میں ذرا دوسری طرف جاتا ہوں, میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. یہ پاکستان ملٹری کی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ اس کے اندر کہا گیا جی را ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر بہت ہیویلی انوالو ہے, اور نہ صرف انوالو ہے, یہ کہا گیا کہ بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کر رہی ہے, طالبان کو بھی سپورٹ کیا, اور اب کہہ رہے ایک سیاسی پارٹی جس کے میرے خیال سے اشارہ جو ہم سب جانتے ہیں MKM کی طرف. کس طرح دیکھتے ہیں کیا سلسلہ ہے یہ, اور یہ مسائل کب حل ہوں گے؟ یہ جو ہے یہ میٹنگ جو تھی یہ تو ایک ریگولر میٹنگ تھی, لیکن بہرحال جو اس سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو آپ نے ابھی کوٹ کیا ہے, دیٹ از ویری ریئر اسٹیٹمنٹ. تو یہاں پر تو یہ چیز جو ہے اسے امپورٹنٹ بناتی ہے. اچھا, صرف یہی نہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا کل ہی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کو را سپورٹ کر رہی ہے. تو پھر اچھا, جو فارن آفس سے پوچھا گیا یہ سوال کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اس کی ثبوت ہے, تو انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے یہی کہا کہ بھئی اگر آرمی کہہ رہی ہے تو ان کو پتا ہوگا اور آپ جا کے ان سے معلومات کریں. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی نئی حکومت آئی ہے, جو نواز شریف صاحب شروع میں جو ایک انیشیٹو چاہ رہے تھے لینا انڈیا کے ساتھ, وہ تو سمجھیے سب ختم ہو گیا. اس کی وجہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے, پاکستان آرمی ہی نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ انڈیا بھی ہے. وہاں پر بھی حکومت نے کہ وہ دوول صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا جو انہوں نے کسی یونیورسٹی میں دیا تھا, شاید دیا تو انہوں نے پہلے تھا جب وہ لیکن مطلب میاں نواز شریف کا جو انیشیٹو تھا کہ انڈیا سے دوستی کی جائے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ملیا میٹ ہو گیا ابھی تھوڑے دیر کے. اچھا, پھر ایک بڑی وقتی طور پہ وہ پش آؤٹ ہو گیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے کہ جب یہ پاکستان نے چائنا نے جب یہ انویسٹمنٹس کی ہیں پاکستان میں, تو انڈیا نے فوراً جا کر چابہار کا جو پورٹ ہے اس پر ہیوج انویسٹمنٹس ان کو ایران کا, اور ان کا یہ ہے کہ وہ ایک سڑک بنائیں گے, اور وہ چاہیں گے یہ کہ بھئی وہاں سے ہوتے ہوئے وہ افغانستان وسطی ایشیا میں جائے, وسطی ایشیا میں جانے کی, کہ وہ لوگ آلٹرنیٹ روٹ بھی ڈھونڈنا شروع کر دی. تو ایک نیو گریٹ گیم اسٹارٹ ہو چکا ہے اس ایریا میں.
تو یہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے دس از جسٹ این انیشیل تھنگ جو کہ انہوں نے بتایا ہے اور ایک طرح سے انہوں نے وارن کیا ہے بڑی کلیئرلی کہ بھئی آپ لوگ جسٹ ہینڈز آف جس طرح سے. اور I personally think کہ this is time کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. I support this statement. اصل میں ایک اسٹیون کوون نے ایک اسپیچ کی تھی کچھ عرصہ پہلے بروکنگ انسٹیٹیوشن کے, وہ کافی جانتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب دو ملکوں میں ملٹری کنونشنل بیلنس ہو اور پھر بعد میں اسٹریٹجک نیوکلیئر بیلنس بھی آ جائے تو ان ملکوں کے لیے جنگ جو ہے ایک دوسرے سے لڑنا وہ ایک آپشن نہیں رہتا, کیونکہ جب لڑیں گے دونوں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. تو پھر اس کو اگر ان میں مسائل ہوں تو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے, کیا آپشن رہ جاتے ہیں ان کے لیے. تو ایک آپشن تو ظاہر ہے کہ ڈپلومیسی کا ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں, اور یہاں پر وہ ڈپلومیسی کا آپشن جو اس کو بھی بالکل کلوز کر دیا گیا ہے. اور دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ آپ جناب ISI, را اور اس طرح کی ایجنسیز یہ ان کے ذریعے کوورٹ وار ایک دوسرے جو چل رہی ہے نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ جو لوگ الزامات صرف ISI پہ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ کر رہی ہے, اس نے یہ کر دیا, حقیقت یہ ہے کہ دونوں کر رہے ہیں یہ, اور بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے. را بھی کر رہی ہے اور ISI بھی کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ایک مسئلہ اس وقت جو یہ ہو گیا, ISI نے اور پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ہم اس کو اب وی وانٹ ٹو ٹیمپ اٹ ڈاؤن, کہ اب یہ بہت ہو گیا اور اب پالیسی شفٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ساتھ امام مودی صاحب کا الیکشن ہو گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کہ نہیں ہم تو اس کو بڑھائیں گے. اور دوول صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, یونیورسٹی اسپیچ ہے, تو اب یہ مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ابھی تک دونوں کر رہے تھے ایک دوسرے سے, لیکن بدنام صرف پاکستان ہو رہا تھا. اور مجھے تعجب ہے کہ اب تک کیوں پاکستان میں یہ ایشو نہیں ریز کی کہ بھئی یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, کیوں نہیں کی؟ خوفی ہے, ڈپلومیسی نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ, نہیں کرنا جانتے ہیں لوگ. بھائی یہ بھی بتائیں کہ بھائی BLA کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ جناب طالبان TTP کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ لیکن ریاض صاحب ایک بڑی اہم بات ہے اس کے اندر, آپ دونوں حضرات سے میں سننا چاہوں گا سمندر صاحب کی, انہوں نے کہا ایک تیسری جو جماعت ہے, کوئی سیاسی جماعت جس کا جو اشارہ ہے وہ MKM کی طرف ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھائی وہ بھی ممکن ہے جب آپ کسی ملک کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یعنی کہ MKM انوالو ہے واقعی وار لڑنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ MQM نہ ہو خود ڈائریکٹلی, ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہ ہو, لیکن وہ بھی مجھے تعجب نہیں اگر ہوں, اس لیے کہ یہ صاحب کئی بار جا چکے ہیں, انڈیا جا کے تقریریں کر چکے ہیں. 2004 میں ایک کانفرنس میں گئے تھے, وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اس صدی کی سب سے بڑی غلطی یہ کہ پاکستان بنا, پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا, اور پاکستان تو فوراً ہی بن گیا. انہوں نے کہا تھا ان دا ہسٹری آف مائن کائنڈ. تو اس طرح کی باتیں, بڑی بات کی تھی, تو جو شخص اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اس سے کیا. پھر دوسرے یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ایک بار لیٹر لکھا تھا ٹونی بلیئر کو اس زمانے میں, جو ان سے کہا تھا پرائم منسٹر سے کہ بھائی دیکھو تمہیں جو کچھ ہیلپ چاہیے ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے, جو بھی انٹیلیجنس انفارمیشن چاہیے وہ سب سپورٹ کریں گے. تو ان کا اس طرح کا پاسٹ ہے. تو یہ کہنا اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس بات کو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی ایڈ لے رہے ہوں. سمندر صاحب آپ نے 2000 کی بات سنی, کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے, تو بہت کچھ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے تو ہم اپنے جو یہ ادارے ہیں فوجی, ان سے ہم توقع کریں گے ساتھ میں ثبوت دیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ 9/11 کا آج تک کوئی ثبوت ملا ہے؟ ہاں پوری رپورٹ ہے جو ہے نا, وہ 9/11 رپورٹ ہے, وہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے نہیں وابستہ کہ جو ہے 9/11 میں کیا ہوا, جو ہم کیا کریں گے. انٹیلیجنس آپریشنز میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا ثبوت لانا. سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے, سالڈ ایویڈنس نہیں ہوتی ان چیزوں کی. اچھا, اصل بات تو جو ہے یہ ہے کہ بھائی یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ جس میں کور کمانڈر جو بات کہیں اس کی جو ہے اتنی زیادہ اہمیت, اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک واضح نظر آتا ہے کہ دو طرح کی حکومتیں جو ہے وہاں پر چل رہی ہیں, جو آپس میں جو ہے وہ طاقت کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے لڑ بھڑ رہی ہیں. ایک پیچھے کی طرف سے چل رہی ہے, ایک بیچاری سامنے ہے, جس طریقے سے چل رہی ہے جمہوری حکومت. اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ پاکستانی فوج کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو وفاق ہے اس کو مربوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دشمن ہو, اور وہ دشمن ہے انڈیا. چنانچہ جو ہے وہ بار بار جو ہے بتایا جاتا ہے, اس کو سب کو جو ہے وہ ازبر کرایا جاتا ہے کہ سب لوگ یہ پڑھیں. وہ بیچارے سیاستدان بھول جاتے ہیں, وہ ظاہر بات ہے کہ بالکل قریب میں رہتے ہیں, وہ پھر جا کے ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پھر ڈنڈے کے سارے بتایا جاتا ہے کہ نہیں اصل جو ہے یہ ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی. اور جو ہے تو بنیادی طور کے اوپر یہ سلسلہ اس طریقے سے جو ہے وہ
چل نہیں پائے گا بہت زیادہ. ہم تو یہ چاہیں گے کہ بھائی ثبوت فراہم کریں. سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے بھائی ISI سے یہ کہیں گے کہ صاحب ابھی سبین محمود کا قتل ہوا, سبین محمود کے قاتلوں کو آپ جلدی سے سامنے کر دیں. سب سے پہلے تو یہ کام کریں نا. ابھی اس کے علاوہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کی ایک جماعت یعنی MQM کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. وہ تو ٹارگٹ کلرز کو بھی بتایا گیا کہ اس نے را سے جا کے جو ہے وہ اجمل پہاڑی کی ریکارڈنگ خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ ایک انڈیا رہتا ہے ان کا طاہر لامڑا, اور اس کی ریکارڈنگ ہے, he actually lives in India. اجمل پہاڑی کی ریکارڈنگ ہے. لیکن اب چکر یہ کہ وہ پہاڑی کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کس سرکمسٹانسز میں لی گئی, یہ بھی ایک سوال ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں فراز کہ جو ہے فوج کی خاص خواہش ہے کہ سیاست پاکستان میں ایک انداز سے چلے. جب وہ نتائج سامنے نہیں نکل کے آتے, جیسے کہ کراچی کے جو ہے الیکشن کے نتائج نہیں نکل کے آئے, جس میں کہ ان کی فوج کی شاید خواہش ہے کہ کسی طرح عمران خان سامنے آئیں اور اس بڑے شہر کو جو ہے سنبھال لیں, تو اس کے بعد جو ہے پھر اور مختلف ترکیبوں سے یہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو آپ بنگلہ دیش ٹائپ کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا زیادہ ان کو پریس کریں. بڑے لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ ملیٹریلی اگر آپ زیادہ MQM کو ڈیل کریں گے تو وہ ایک سچویشن آپ کی ایک انسرجنسی وہاں سٹارٹ ہو سکتی ہے. نہیں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا تاریخ اگر دہراتی بھی ہے اپنے آپ کو تو بالکل منوان اس طریقے سے, وہ تو ظاہری سی بات ہے, لیکن ایک مفروضہ یہ بھی ہے. ہاں وہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھائی دل جو ہے وہ پھر اندر سے, کیونکہ دیکھیں بڑے لوگوں کا, میں آپ کو بتاؤں بڑے لوگوں کا یہ ہے کہ اس وقت ایک اردو اسپیکنگ کا کارڈ ایک ہے وہ پلے ہوتا ہے اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ MQM کی جب بات آتی ہے بڑے لوگ جو ہیں اگر اردو اسپیکنگ ہے وہ MQM کو ہیٹ بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ایک ہے, اور جس کو MQM نے ابھی پچھلے جو الیکشن گزرے اس میں نظر بھی آیا. وہ بنیادی طور پہ جو وفاق کی جو ناکامی ہے, جس میں کہ آپ جو ہے وہ پوری جو ایک حکومت ہے اس سے جو ہے مایوس ہو کے آپ اپنی برادری سسٹم کی طرف جاتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ سیاست ہے جو کہ ہر جگہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے مصباح صاحب, ایک اور چیز یہ جو علی کہہ رہے ہیں کہ اباؤٹ کہ بھئی فوج کا جو ایک وہ ہے کہ بھئی وہ اس طرح چلتی رہے. اب دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں سیاسی اس پہ, اس میں اب یہ جو ہے عارف نظامی صاحب ٹائپ کے لوگ جو کہ بڑے اپوزیشن میں ہیں نواز شریف کے حکومت سے, یعنی انہوں نے بھی یہ کوشچن اٹھانے شروع کر دیے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ کوئی فورسز, اس نے آرمی کا نام انہوں نے نہیں لیا, لیکن کہ کچھ فورسز یہ ایسی ہیں جو کہ چاہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کی اسپیس کو کم کیا جائے, یا یہ ہے کہ آپ کی اسپیس بہت بڑھ گئی ہے چائنا کے ساتھ مل کے اور وہ کر کے, تو آپ جو ہیں تھوڑے سے واپس اب. تو یہ تو ایک وہاں کی ریالٹی ہے علی, میں آپ سے کہوں گا یہ کیا ریالٹی ہے, کیا کون سی ریالٹی آرمی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. چھوٹے ملکوں میں ملٹری کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے حکومت میں, لیکن ہمارے یہاں اچھا اب رہا یہ مسئلہ کہ جو وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی تھیں, جو پراکسی وارز ہو رہی تھیں, جو یہ, اور یہ بات صحیح ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ ڈسکشن میں نے سنا تھا, صبح میں بیفور دا شو علی سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ڈسکشن وہ یہ تھی کہ جو پراکسیز ہیں ان کو پاکستان نے جب بند کرنا شروع کیا, انڈیا نے اسے کھولنا شروع کیا. اور اسی لیے جو کشمیر والے جو لوگ ہیں, کشمیر کے جو پراکسیز ہیں, ان کو جو پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز ہیں نہیں چاہتی کہ ان کو بند, مطلب حافظ سعید جیسے لوگ آج بھی کھلم کھلا گھوم رہے ہیں, ان کو بند کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے پاکستان آرمی کی. نہیں لیکن وہ طالبان لنک ختم ہو رہا ہے آلموسٹ, ان کو کوئی ہے نہیں, لیکن وہ ساری ہمدردیاں حافظ سعید صاحب جو ہے بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے سے لے کے بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ تو ریکروٹنگ فورس تو ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی نظریہ پھیلاتے ہیں یہ لوگ. نہیں مگر آپ کو اس کے لیے فنڈز چاہیے, اس کے لیے آپ کو بینڈوڈ چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیز اتنی غلط نہیں ہے جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اب پاکستان جو ہے وہ شاید یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ بھی تھوڑا سا پیچھے. چلیں ٹھیک ہے, صحیح. ریاض صاحب میں ذرا گیئر شفٹ کرتا ہوں اور باہر کی طرف ذرا جاتے ہیں. پاکستان سے ہٹ کے سعودی کنگ اور GCC کے جو ممالک ہیں ان کی سمٹ ہونے جا رہی ہے کیمپ ڈیوڈ کے اندر. ایسا لگ رہا ہے اوباما صاحب آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اپنے جو عرب دوست ہیں ان سے, اور جو ہے ان کی جو شکایات اور شکایت ان کی دور کرنے کی شاید یہ کوشش ہے, جس کے اندر جو سعودی کنگ ہیں بادشاہ سلمان جو ہیں وہ اوباما صاحب سے 1-on-1 بھی ان کی گفتگو ہوگی, بات ہوگی. کس طرح دیکھتے ہیں یہ کیا شفٹ آ رہا ہے پالیسی کے اندر, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں میرے خیال میں سعودیز جو ہیں وہ خود بھی ذرا ری تھنک کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ کیسے حل کیے جائیں, ریجنل ایشوز جو ہیں ان کی. ایک تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب میں ہمیشہ جو فورن منسٹر رکھتے ہیں وہ کوئی رائل ہی ہوتا تھا, کسی شہزادے کو بنا دیتے تھے. بالکل. اب پہلی بار انہوں نے ایک شہزادے کو ہٹا کے عادل الجبیر کو فورن منسٹر, جو یہاں امریکہ کے ایمبیسیڈر بھی تھے. عادل الجبیر بہت ہوشیار آدمی ہے,
बड़ा smart। जब भी बड़ा मैंने तेज है। सुना है वो बड़ी सलीके से बात करता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, जियो पॉलिटिक्स को समझता है। तो मेरे ख्याल में जब से वो आया है उसने ये फिर अरेंज करना शुरू किया कि भाई कुछ वी नीड सम बेटर डिप्लोमेसी। तो ये उसकी एक कड़ी है कि जनाब उन्होंने फिर आगे एक समिट अरेंज कराई अमेरिका के साथ तमाम जीसीसी मुल्कों की, ताकि दोबारा इस स्ट्रैटेजी को रीथिंक किया जा सके। और उनकी कोशिश ये है कि अब जैसे ये लोग ऐसी जो उस पर चढ़ दौड़े थे अभी यमन पे, उससे बड़ा नुकसान हुआ है सऊदी अरब को। यानी ऐसे करीबी दोस्त अमेरिका और पाकिस्तान, इन्होंने उनका खुल्लम खुल्ला साथ देने से टर्की ने नहीं दिया, टर्की ने साथ नहीं दिया। तो ये इनके लिए एक लम्हे फिक्रिया है। इवन ओमान निकल गया उससे। हाँ, कि भाई इनके जो दोस्त हैं वो भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं, तो क्या मसला है? अब ये कोई अमेरिका तो नहीं, अमेरिका तो ऐसा जैसे बुश ने किया, भाई हम जाके हमला कर देंगे, और बुश ने जनाब जबरदस्ती स्ट्रांग आर्म करके ब्लेयर को अपने साथ मिला लिया। अब अमेरिका तो अमेरिका है ना, फिर सुपर पावर। सऊदी अरेबिया को सुपर पावर तो नहीं है कि जो मर्जी करें कहीं भी हमला कर दें जाके। उन्होंने उनको, लेकिन आप ये कह रहे हैं उनको अपनी इवैल्यूएशन हो गई उनकी इससे कि हम कहाँ खड़े हैं। वो थोड़ी है कोई। दूसरी बात ये कि इनकी इट वाज अ पीआर डिजास्टर। जब इन्होंने बमबारी की, इतने वहां से मिलियंस बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हाँ उस पे आ गई जनाब। और हुतीस को रोक भी नहीं सके, ये कुछ भी नहीं किया उसके, ये बमबारी करते रहे, और हुतीस ने फिर भी जनाब जो अदा ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया आके। तो बिल्कुल टोटली इनफेक्टिव था, डिजास्टर। तो अब इसीलिए अब सीज फायर की बातें इन्होंने शुरू की। तो इनकी जो पॉलिसी है पूरी, वो इवन अमेरिका ने भी इनका पूरा साथ नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं साथ दिया। पूरी पॉलिसी बैकफायर कर गई है। तो अब जो है आई थिंक दे आर ट्राइंग टू रीवर्क दैट पॉलिसी। इसको इसीलिए अमेरिका भी आ रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तान से भी दोबारा ये लोग बातचीत कर रहे हैं इस तरीके से। पहले तो इस एक तरह से हकामाना था ना, हुक्म था भाई तुम आ जाओ बस और भेज दो अपनी कल। जब इन्होंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही और ये उस वक्त हो रहा है जब नवाज शरीफ इनका अपना बंदा वहां बैठा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर सका। ये इनके लिए इनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत जबरदस्त ये नुकसान है। इट्स ए ह्यूज सेटबैक फॉर द सऊदी। तो दे नीड टू रीथिंक दिस, ऐसे नहीं कर सकते आप। यू हैव टू फर्स्ट फिगर दिस आउट। अपने अगर आप किसी को साथ चाहते भी हैं मिलाना, तो कम से कम बैठ के उससे बात तो करें। ये थोड़ी कि जनाब आप जड़ दौड़े और बाद में कहें भाई ठीक है तुम भी आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ, लेकिन समंदर साहब आप मुझे बताइए क्या किस तरह आप देखते हैं कि समिट हो रही है, इसके बाद क्या सऊदी अरब को पता लग गया हम कहाँ खड़े हैं और कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं। और ये रियाज साहब ने बड़ी अहम बात की कि हाँ वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने का मौका है। और मैंने देखा कि कुछ इस तरह के भी बयान आ रहे हैं कि जी ईरान के साथ जो उनकी जो टोन थी वो भी अब मुख्तलिफ होती जा रही है। नहीं, होना तो यही चाहिए कि जो है बजाय इसके कि इसमें सालिसी तलाश करें, उस मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो आके अमेरिका को सालिसी बनाएं, वो आपस में मिलके जो है बात करें। क्योंकि वहां पर कई जंगें जारी हैं। यमन की जंग है, शाम में है, यहाँ पर जो है इराक के अंदर ये है, और इन जंगों में कई जगह के ऊपर जो है वो सऊदी अरब और ईरान एक तरफ खड़े हैं, और कई जगह के ऊपर जो है एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। तो जो है ये होना ये चाहिए कि वो आपस में बैठ के ये सारी जो है ना वो मामलात हल करें, और जो है बजाय इसके कि वो, क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप आके और अमेरिका को आप बनाते हैं सालिसी, या अमेरिका की आप जो है मदद तलाश करते हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर आप दूसरे फरीक को पहले ही अपने आप से जो मुतनफ़िर कर देते हैं ना। ये नहीं, आपकी तरफ आता हूँ, आप ये किस तरह देखते हैं कि सऊदी अरब की इवैल्यूएशन अच्छी उनकी हो गई, उनको पता लग गया हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सऊदी अरब को एक बड़ा डैमेज हुआ है। सऊदी अरब को ISIS जैसी जो फोर्सेज हैं, और वो जो एक पूरा जो अब खुल के पाकिस्तान में भी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो इमाम काबा आए, बड़े अरसे तक रहे, तो वो भी जब आए तो पाकिस्तान में बहुत सारी जो फोर्सेज थी वो अनवेलकमिंग थी उनके खिलाफ। बड़ा अजीब सिलसिला देखने में आया कि इमाम काबा आए तो जिस तरह इमाम काबा की अब से मेरे 20 साल पर रिस्पेक्ट हो गई, उस तरह की नहीं नजर आई। बड़े लोग निकल के आए, इवन आपकी सियासी जमातों ने उस तरह से जो है उनको रिस्पेक्ट पे नहीं की। तो क्या मतलब ये जो एक सिलसिला है, क्या सऊदी रॉयल्स जो है, ये भी बात कही जाती है कि सऊदी रॉयल्स खुद भी जो है अब रियलाइज कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि जी ये जो रेडिकल जो सलफी थ्योरी है उसको वो नहीं चल रही है, लेकिन वो भी हॉस्टेज बने हुए हैं वहां की क्लर्जी के आगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात है कि वो कोई उसके हॉस्टेज बने हुए हैं और वो सब। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज से कि मतलब उनकी जो पॉलिसी थी वो डिजास्टर्स थी, और उनको और जैसे ये जो इनके नए जो इन्होंने हायर किया है आदिल, हाँ, ये बहुत वैसे आदमी है, मतलब ही इज वेरी पॉलिश पर्सन। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि मैं नहीं समझता कि वो अमेरिका को सालिसी के लिए आए हैं। दे वांट टू सिट डाउन एंड टॉक।
اور ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب بات وہ لوگ خود ہی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا انپٹ چاہیے کیونکہ امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے اس ایریا میں اور امریکہ کے بڑے انٹرسٹ چھپے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہیں اور یہ جی سی سی جو ہے یہ امریکہ ہی نے بنوائی ہے اگر دیکھا جائے ایک طرح سے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ساتھ میں بیٹھ کر دے آر پارٹ آف دس۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو مطلب ہم لوگ تو زیادہ تر بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا، پاکستان کے لیے ذرا ریلیف ہے یہ ایک طرح سے کہ اب یہ جو ہے ان کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ وہ جو دھمکیاں جیسے ریاض صاحب فرما رہے تھے دھمکیاں اور تڑیاں جیسے پنجابی جیسے کہتے ہیں، تو وہ جو ہے چیزیں اب یہ بات بھی میں ریاض صاحب سے آپ سے بھی چاہوں گا کہ یہ جو چائنا کی جو ڈیل ہے اس کی وجہ سے پاکستان اسٹرینتھن ہو گیا کہ چائنا نے ان کو کمٹ کیا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، تھوڑا سا ریلیف ملا وہاں سے، تو ملا ہے کہ چائنا نے ان کو کیا نہیں تو چائنا نے کوئی رول پلے کیا ہے کیا؟ چائنا کو رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا کا انٹرسٹ بڑا واضح ہے، جتنا پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس ساری ڈیل میں اس سے کہیں زیادہ چائنا کا انٹرسٹ ہے اس ساری ڈیل میں، اور یہ جو ہے چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایران سے زیادہ ہے، نہیں لیکن پاکستان سے بھی بہت زیادہ، ایران تو بہت دور ہے، نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے تو ہے ہی، آئی تھنک پاکستان از ریئلی آن ٹاپ آف دیئر لسٹ، لیکن یہ کہ ایران سے بھی ان کو بہت انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا جو انہوں نے انٹرنیشنل جو سلک روٹ کی بات کر رہے ہیں، جو ریل روڈ کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایران بھی ہے اس کے میپ میں، پورٹ خمینی تک وہ بات کر رہے ہیں اپنے تمامی جال بچھانے۔ نہیں تو اس میں کیا پاکستان کے اندر جو قوت آ گئی سعودی کو نہ کرنے اس میں ایران کا بھی رول ہے؟ نہیں خیال میں چائنیز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان جو ہیں ان میں وہ دونوں ان کے پارٹنر ہوں، اس کا مطلب دونوں ایک دوسرے کی پارٹنر ہوں، کیونکہ ایران کا ایسا ہے کہ انڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے، چائنا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے، اور چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان بھی ایران کو کوٹ کرے، تو میرے خیال میں اس میں جو ہے نا کنورجنس ہو رہا ہے ایک انٹرسٹ کا۔ دوسرے پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی فیلنگ نہیں تھی ایران کے خلاف جیسے کہ عربوں میں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا کافی بلکہ پاکستان کے بڑے اچھے قریبی تعلقات ہیں ایران سے بہت عرصے تک، پہلے پاکستان کو سمے پہلے ایکسپٹ ایران نے کیا، شاہ نے بڑا سپورٹ کیا، شاہ کے زمانے میں تو بہت ہی قریب، لیکن یہ کہ ذرا تھوڑا ڈسٹنس ہو گیا طالبان کے حوالے سے، طالبان نہیں جب سے یہ خمینی کا ریولوشن آیا تھا کہ ہیں تو ریلیجس نا یہ لوگ، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹنس آ گیا، لیکن پھر بھی پاکستان میں کبھی بھی اوپن کانفرنٹیشن والی بات نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، جو کہ سعودیز میں اور ان میں رہی ہے، سعودی میں اور ایران میں رہی ہے، ہاں وہ تو بالکل۔ میں وقت کا چھوٹا سا پوائنٹ کہ ابھی مالدیو کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے مالدیو میں بھی ایک وہ چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے پاکستان کرے ان کی اس کے اندر۔ ٹھیک، سمندر بھائی آپ کا میں لینا چاہوں گا۔ میں تو صرف جو ہے نا یہ بات سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے ایک جو خاص قسم کے لوگ ہیں پاکستان میں جن میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے ان کا تعلق عسکری قیادت سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری جو جغرافیائی جو ہمارا محل و وقوع ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے ہر قسم کے طوفان کو جو ہے سنبھال جائیں گے، تو ابھی بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کیش کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے چائنا کی مدد ملی، جب چائنا کی جو ہے مدد ملی تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو عقل بھی آئی اور دوسرے لوگ آگے بھی بڑھ رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی جو ہے مدد کریں گے۔ تو نہیں جیسے ایران کے خلاف سینکشنز ختم ہونے کی امید ہو رہی ہے نا، تو اس کو پاکستان بھی چاہ رہا ہے ان سے دوبارہ تعلقات بڑھانا، اور یہ جو پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گوادر سے تو پائپ لائن چین ڈالے گا، لیکن گوادر سے ایران کی سرحد تک جو پائپ لائن ہے وہ پاکستان خود پلان کر رہا ہے ڈالنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے اس سے، اور وہ سینکشنز کے انتظار میں اس امید سے بیٹھے ہیں کہ سینکشنز ہٹیں۔ اچھا انڈیا کی بھی یہ امید ہے کہ سینکشنز ہٹیں تو وہ چابہار میں جا کے پورٹ بنائیں وہاں سے، لیکن ریاض صاحب یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ بتانے اگر آپ سعودی ہوں تو آپ کس طرح اپروچ کریں گے سارے، ان کے تو خلاف جا رہی ہیں ساری چیزیں یہ؟ نہیں لیکن سعودیوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پوری دنیا جو ہے کوئی ان کے گرد تو نہیں گھومتی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ تمام ڈیولپمنٹ جو ہو رہے ہیں اس کا حصہ بنے اور کوشش کریں کہ ان کو اس کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دے نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ ڈفرنٹلی۔ یہ جو پرانی رائیولری ہے ان کی، آئی تھنک دے نیڈ ٹو سیٹ دیٹ اسائیڈ اینڈ تھنک اباؤٹ ہاؤ تھنگس کین چینج ان دی فیوچر۔ ٹھیک، میں ذرا ٹاپک تبدیل کرتا ہوں، سمندر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ ایک یہ ایجوکیشن کی رپورٹ آئی، الف اعلان کی طرف سے آئی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان از ڈوئنگ بیٹر دین اٹس نیبرز، رائٹ؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی الف اعلان کی رپورٹ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن؟ نہیں میں خیال میں آپ ریاضت سے زیادہ، اگر میں صرف ایک بات اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں تو یہ کہ جب کبھی ایسا ہوگا
کہ آپ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں، وہاں سے باہر نکلیں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا نظم و ضبط نظر آئے، کہیں پر کوئی قطار لگی نظر آئے، کوئی ٹریفک جو ہے وہ صحیح نظر آئے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی تعلیم پاکستان کی بہت اچھی ہو گئی ہے یہ۔ اس کے بغیر آپ لاکھ رپورٹیں ادھر سے ادھر کرتے رہیے کہ بہترین ہیں پاکستان کے لوگ، بڑا مزہ آ رہا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، ایسی یہ رپورٹ یہ نہیں کہتی کہ انڈیا سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی اور اس میں کیا یہ تھا انہوں نے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایسر کے نام سے اسیسمنٹ کا، تو وہ دنیا میں ہر جگہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ریزلٹس تھے پاکستان کے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جو بہتر ہوئے جو بیسک سکلز میں، میتھ میں، ریڈنگ میں، لیکن انڈیا سے بہتر تھے وہ ریزلٹس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جو نئی رپورٹ آئی اس میں اس انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یہ اپنی ملک کی ہر سال پوری رپورٹ دیتے تو آپ سوری میں نے رپورٹ بڑا بریفلی بڑا تیزی سے پڑھا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلی رپورٹ پچھلے جو اسٹیٹسٹکس اس سے بہتر ہوئے ہیں؟ نہیں، اس سے بہتر ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں، ریجن بائی ریجن جائے۔ اچھا، ریجن بائی ریجن، اچھا۔ تو بیسکلی پنجاب ہیز امپروو، بٹ خیبر پختونخوا ہیز امپروو دا موسٹ۔ اچھا، گڈ۔ اس رپورٹ میں یہ اور سندھ اینڈ بلوچستان ہیز سلپڈ۔ اچھا، دے آر ڈراپنگ۔ ہاں ہاں، اب بڑی انٹرسٹنگ وہ پورا میپ اس کا جو انہوں نے بنایا ہے، اس میں ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو وہ کلر کوڈڈ میپ ہے، تو گرین کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اوکے، اور ریڈ کا مطلب یہ از اے سیریس پرابلم، اور سندھ میں زیادہ ہے، اور پھر کچھ گریڈز ہیں۔ تو وہ جو ریڈ ہے وہ چھایا ہوا ہے زیادہ تر بلوچستان میں اور سندھ میں، اور اگر آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب دیکھیں اور وہ دیکھیں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہ کافی گرین ہے۔ ٹھیک، گلگت بلتستان بھی، گلگت بلتستان از ایکچولی ڈوئنگ ویری ویل۔ ایون جو آزاد کشمیر ہے اس میں جو رینکنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو سب سے ٹاپ پر ہے نمبر 1 تو گلگت بلتستان ہے، اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آزاد کشمیر ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ پنجاب ہے، اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا، اور پھر اس کے بعد سندھ اور بلوچستان۔ میں مصباح صاحب آپ کی طرف جانا چاہوں گا، آپ بتائیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے بڑی رسپیکٹ ہے ان لوگوں کی جو یہ سب کام کرتے ہیں اور ایسی رپورٹ۔ مشرف زیدی صاحب اس کو چلا رہے ہیں۔ زیدی صاحب از اے ویری کیپیبل پرسن، اور لیکن یہی ہے جیسا علی نے کہا کہ یار یہ سب رپورٹس ہیں، مطلب یہ سب جو ہیں اسنیپ شاٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سے ادھر ادھر، بہت تھوڑے سے اس پہ، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یار آئی ڈونٹ تھنک کہ یار کہ یہ کوئی بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے سیلیبریشن مومنٹ ہے کہ یار اس کا مقصد سیلیبریشن نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے انڈیکیشن ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کا کچھ ریزلٹ نکل رہا ہے یا نہیں، مطلب is there a thing or things moving in a positive direction or negative direction, and this basically points it out۔ اور اس میں سندھ جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ۔ سندھ میں جو گورننس ہے اس کی بہت بری حالت ہے۔ ابھی آپ سندھ کی بات کر رہے تھے نا، لڑائی ہو رہی ہے ان کی آپس میں، پیپلز پارٹی والوں کی، ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے جو پروونس ہے اس کی بڑی بری حالت کی ہوئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تقریباً 800-900 بلین روپیز کا سال کا بجٹ ہوتا ہے ان کا ڈیولپمنٹ کا، اور کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں، لیکن یہ بڑی خراب بات ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان۔ ایک چیز چھوٹی سی میں کہوں گا کہ یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں نا، مطلب اگر آپ ان کو اٹھا کے کمپیئر کرتے ہیں یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، لیکن یہ جو موومنٹ ہوتی ہے اٹ از لائک اے پرسن رائڈنگ بائک آن اے ہل but playing with and jiggling a ball. Yeah, so you have to look at the trend. اوپر نیچے مگر ٹرینڈ اوپر ہی ہوتا ہے، ٹرینڈ اوپر ہے، لیکن سندھ کا ٹرینڈ یہ کہہ رہے ہیں نیچے ہے، which is very alarming۔ اوپر نیچے ہوتا رہے گا لیکن اوور آل ٹرینڈ ول گو اپ۔ اچھا، اوور آل ٹرینڈ گو اپ میں بالکل کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں کہنا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ریاض صاحب، یہ جو ابھی نیپال کے اندر جو انڈین میڈیا کا رول تھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نیپال نے نکال رہا ہے انڈین میڈیا کو، کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ہوا ہے یہ ذرا اس کی سٹوری بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ بالکل برابر میں ہے انڈیا، اور انڈیا ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا میڈیا ہے اس کا، تو انہوں نے بہت سارے ہیلپ کرنے کے لیے بھیجے بھی، ہیلی کاپٹر بھیجے۔ ٹھیک ہے، ریپ اپ کرنے ایسا بڑی مجھے کہا جا رہا ہے کہ ریپ اپ کرنے کا وقت آ گیا، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ میڈیا اتنا بھیج دیا، اور وہ میڈیا جو تھا معلوم ہوتا کہ they were more interested in PR for India، تو پھر سوشل میڈیا میں ایک ٹیگ شروع ہوا گو ہوم انڈین میڈیا، اور وہ جناب اٹ ریئلی ٹرینڈڈ۔ سمندر صاحب آپ سے کیا؟ نہیں، میں تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا نیپال ان کے جو ہے خلاف ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے پاکستان میں کچھ لوگ خوشی سے جو ہے اچھل رہے ہیں کہ صاحب یہ اس قسم کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ آ گیا اور چلنے لگا یہ،
ورنہ جو ہے کچھ لوگ یہ تو خلاف ہیں، انڈین کچھ میڈیا کے رپورٹ جو ہے خود ہی اپنے آپ کو وہ دیکھ رہے کچھ ہیں. لوگ جو ہے اچھا وہ- میرے خیال سے ریپ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا. آڈینس وی آر ریپنگ اپ. آپ نے شو دیکھا, رائے اپنی جو ہے آپ ہمیں بھیجیے. ای میل ایڈریس آپ سب کے سامنے ہے, آپ ٹی وی پہ کے حوالے سے ای میل کیجیے. اس کے ساتھ ہی فراز درویش اور ویو پوائنٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.